مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام، نہ چھونا اور نہ کھانا۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے کیا فرماتا ہے خداوند کا کلام۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام سے جڑے رہیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے اور ہم مل کر ایک دوسرے کو کلام سکھائیں اور سیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے لکھتا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہہ رہے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے۔ آج کا کلام ہے، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، اس کے پھل کی بابت آج کا کلام ہے۔ اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ خداوند کا ایک حکم ہے جو خدا نے آدم سے ہوا سے کہا کہ تم اسے نہ چھونا نہ کھانا، جس روز تم اسے چھوؤ گے یا کھاؤ گے سو مر جاؤ گے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ خداوند نے فرما رہا ہے کہ جس روز تم اس پھل میں سے کھاؤ گے سو مرو گے، لیکن سانپ بتا رہا ہے ان سے کہ آپ ہرگز نہیں مریں گے۔ نہ چھونا نہ کھانا، چھونے کا اضافہ ہے جو اصل حکم نہیں تھا۔ جو لکھا گیا ہے چھونا یہ اصل حکم نہیں ہے، لکھا گیا ہے مکمل سیاق و سباق باب 3 کی 3 آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو شروعات خدا نے آدم اور ہوا کو عدن کے باغ میں رکھا تھا۔ آپ جب 3 آیت پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن میں رکھا تھا۔ خدا کا حکم تھا۔ باب 2 آیت 16 اور 17 آپ پڑھ کر دیکھیں، باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتے ہو۔ خداوند نے آدم اور ہوا سے کہا کہ آپ باغ کے ہر درخت کا یعنی سب درختوں کو پھل کھا سکتے ہو، لیکن اچھائی اور برائی کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ سانپ جو شیطان کی علامت ہے، جو سانپ ہے جو ہوا کو بہکاتا ہے، سانپ شیطان کی علامت ہے۔ آپ مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت پڑھ کر دیکھیں۔ مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت جب آپ پڑھیں گے تو واضح ہے، ہوا سے بات کرتا ہے سانپ، پہلے سوال کرتا ہے۔ پہلا جھوٹ جو بولنے والا ہے وہ شیطان نے پہلا جھوٹ بولا۔ آیت 1 پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی آیت 1 دیکھیں، کیا خدا نے واقعی کہا ہے؟ یہ شیطان بات کر رہا ہے، کیا خدا نے واقعی کہا ہے کہ تم کسی درخت کا پھل نہ کھاؤ؟ یہ خدا کے کلام کو منسوخ کرنے کی کوشش ہے۔ شیطان جو ہے خدا کے کلام کو
مسکوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوا جواب دیتی ہے۔ ہوا کیا جواب دیتی ہے ہم نے دیکھنا ہے 2 اور 3 آیت میں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 2 اور 3 آیت جب ہم پڑھتے ہیں ہم سب کھا سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے ہم سب کھا سکتے ہیں، لیکن بیچ والے درخت کا نہ کھانا نہ چھونا۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، ہوا کے ذریعے ہوا بتا رہی ہے، مگر بیچ والے درخت کا نہ کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ سانپ فوراً جھوٹ بولتا ہے۔ سانپ کیا کرتا ہے؟ سانپ فوراً جھوٹ بولتا ہے۔ آیت 4 آپ پڑھ کر دیکھیں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ یہ سانپ کا پہلا جھوٹ ہے بائبل مقدس میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ یہ بائبل کی آیت جو ہے بڑی گہرائی تک پہنچتی ہے، بہت گہرائی تک پہنچتی ہے۔ یہ بائبل مقدس کی طاقتور آیت آپ سے بات کرتی ہے، آپ سے مخاطب ہو رہی ہے کہ وہ بتا رہا ہے شیطان نے تم ہرگز نہ مرو گے۔ آیت آپ پڑھ کر دیکھیں 3 ہوا کا جواب۔ ہوا کا کیا جواب ہے اس میں؟ ہوا کیا جواب ہے؟ ہوا خدا کے اصل حکم کو تھوڑا تبدیل کر دیتی ہے۔ ہوا جو ہے خدا کے حکم کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے اصل حکم تھا کہ نہ کھانا۔ چھونے کا جو لفظ ہے اس نے اپنی طرف سے یا ڈرتے ہوئے سانپ سے یا کامتے ہوئے یا دہشت کی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ نہ چھونا۔ ہوا نے ڈرتی ہوئی نے کہہ دیا کہ حکم ہے کہ نہ چھو۔ یہ اضافہ شاید ہوا نے اپنے دل میں ڈر یا زیادہ احتیاط کی وجہ سے کیا۔ ہوا نے یہ اپنے اندر ڈر کی وجہ سے اس الفاظ کا اضافہ کیا ہوگا۔ یہ سانپ کے سوال سے گھبرا کر سانپ نے خداوند نے کہا تھا جس روز تم اسے کھاؤ گے مر جاؤ گے، لیکن سانپ نے ان سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ ڈر گئی میں نہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے الفاظ میں تبدیل کرتے ہیں، جب ہم لوگ بھی خدا کے کلام کو اپنے الفاظوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جب ہم لوگ کلام کو اپنے الفاظوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھبرا کر میں نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے الفاظ میں تبدیل کرتے ہیں یا کم یا زیادہ کرتے ہیں، ہم بھی جب کلام کو اپنے الفاظ دے کر کم یا زیادہ کرتے ہیں تو ہم سزا وار ہیں، کیونکہ مکاشفہ کتاب ہمیں بتاتی ہے جو کہ ان میں سے لکھے ہوئے کلام کو بڑھائے گا گھٹائے گا، اس میں جو لکھی ہوئی آیتیں ہیں ان پر نازل ہوگی۔ شیطان جو ہے وہ ہوا کو استعمال کرتا ہے۔ شیطان ہوا کو استعمال کرتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے منصوبے میں پاس ہونے کے لیے۔ وہ شیطان جو ہے ہوا کو استعمال کر کے گمراہ کرتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم شیطان کا ہے کہ اس نے اپنا پہلا قدم بڑھایا، پہلا جھوٹ بولا تو اس نے ہوا کو گمراہ کر دیا۔ انسان خدا کے کلام پر شک کرتا ہے۔ انسان جو ہے خدا کے کلام پر
شک کرتا ہے، اس لیے ہم لوگ اسے کوئی لفظ دے کر بڑھاتے ہیں اور کوئی لفظ دے کر ہم اسے کم کرتے ہیں۔ آگے کا جو کلام کا ٹاپک ہے آنے والے کل کے میسیج میں آپ کو ملے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس طرح آپ خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، اور اسی طرح خداوند کا کلام آپ کے پاس پہنچتا جائے گا۔ خداوند کے نام سے آمین۔